نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نرم روش. حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایک زرعی پودے جیسی ہے جس کو ہوائیں ہلاتی رہتی ہیں. ایک جھونکا اس کو زمین پر گرا دیتا ہے اور دوسرا جھونکا اس کو سیدھا کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے. مثل المؤمن کمثل الخامۃ من الزرع تفیئها الرياح تسرعها مرة وتعد لها أخرى حتى يأتيه أجله. متفق علیہ بحوالہ مشکات المصابیح. خدا پرست انسان اکڑ والا انسان نہیں ہوتا. کیسا نہیں ہوتا؟ اکڑ والا، ڈھیٹ، بلکہ وہ ایک نرم انسان ہوتا ہے. اپنی فکر اور عقیدہ پر کامل یقین رکھنے کے باوجود عملی زندگی میں اس کا رویہ ہمیشہ نرمی والا ہوتا ہے، نہ کہ سختی والا. سماجی زندگی میں کوئی آدمی اپنے عقیدے میں تو بے لچک ہو سکتا ہے، مگر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بے لچک بننا اس کے لیے ممکن نہیں. عقیدہ ایک ذاتی معاملہ ہے اور وہ حقیقت واقعہ سے مطابقت کے تحت بنتا ہے، مگر عملی روش میں لوگوں کے ساتھ رعایت کرنا ضروری ہے. لوگوں کی رعایت کیے بغیر عملی زندگی کا کوئی ڈھانچہ بننا ممکن نہیں. کوئی کام سیدھا نہیں ہو سکتا اگر آپ کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں، لچک نہیں. عقیدے کی بات انہوں نے یہاں کیوں کی؟ مثلا ہم سب کا عقیدہ کیا ہے؟ توحید، کہ اللہ ایک ہے. اب اگر کوئی کہے کہ مومن تو نرم ہوتا ہے اور فلیکسیبل ہوتا ہے، اگر کسی ٹیمپل میں جائے تو وہ کہے ہاں میں ان کو بھی مانتا ہوں، تو یہ درست ہوگا؟ نہیں. عقیدے کے معاملے میں، اصول کے معاملے میں نو کمپرومائز. لیکن اس نو کمپرومائز کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بد اخلاق ہو جائیں اور آپ سخت مزاج ہو جائیں اور آپ کے گفتگو میں، لہجے میں، بات میں شدت آ جائے اور ہر بات آپ زور دے کر ہی کریں اور چیخ چلا کے کریں اور کہیں کہ میں تو موحد ہوں اور توحید پرست ہوں، لہٰذا میں تو ایک فرم انسان ہوں، اور ہر چیز میں پھر وہ سختی جھلک رہی ہو. یہ نہیں ہے اس کا مطلب. مثلاً اگر آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کا عقیدہ درست نہیں، تو آپ اس کے سامنے اکڑ کے نہیں بیٹھ جائیں گے اور اس کو گھورنا نہیں شروع کر دیں گے کہ میں تو بااصول انسان ہوں اور چونکہ یہ شخص غلط کار ہے اس لیے میں تو اس کو اس میں بھی نہیں لاتا، کسی کیا کہتے ہیں اس کو، کسی خاطر میں نہیں لاتا. یہ نہیں ہوگا. بحیثیت انسان آپ کسی سے بھی معاملہ کریں گے تو بھلے مانسوں جیسا کریں گے، کیونکہ بحیثیت انسان بھی ہمارے اوپر دوسروں کے حقوق ہیں، اور یہ چیز ہمیں سنت سے بھی پتہ چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ طے پا گیا اور وہ سائن کا وقت تھا، تو مشرکین نے کیا کہا کہ آپ کیا مٹا دیں؟ نام تو ٹھیک ہے لیکن رسول اللہ مٹا دیں. صحابہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ ہمارا جھگڑا ہی اس پہ، اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو پھر بات ہی کیا ہے. اس موقع پر آپ نے کیا کیا؟ جھگڑا ختم کرنے کے لیے ہٹا دیا. کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ لوگوں نے رسول اللہ ماننے سے انکار کر دیا جو پہلے مان رہے تھے؟ عقیدہ کا تعلق آپ کے دل سے ہے، وہ تو آپ مانتے ہی رہیں گے، لیکن اس وقت آپ نے ان کی ٹرمز اور کنڈیشنز پر معاہدہ پورا کر لیا. تو آپ عبادت گزار ہیں، آپ توحید پر ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ بھی حالات ہوں آپ ایک اللہ ہی کو مانیں گے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آئیں گے. عبادت کا وقت ہے، خواہ کتنی بھی دلچسپ مجلس ہے،
آپ اٹھیں گے اور اپنے رب کو جا پکاریں گے، نماز پڑھیں گے. سب لوگوں کا روزہ نہیں، لیکن آپ رمضان میں ہیں تو آپ روزہ رکھیں گے. کوئی کچھ بھی کرے لیکن آپ اپنے دین پر قائم رہیں گے، یہ ہے مضبوطی. لیکن جب لوگوں کے ساتھ رویہ ہوگا تو اس وقت آپ ایک دکاندار سے زیادہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے جو اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ آپ کا دین اختیار کریں گے کہ اچھا ہم بھی اس دین کو اختیار کریں جس نے اس شخص کو اتنا لچکدار بنا دیا ہے رویے میں اور معاملے میں. ہمارا حال کیا ہے؟ نماز جس طرح کی بھی ہو، عقیدہ جیسا بھی ہو، لیکن جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ہم بے لچک نہیں، وہاں ہم اڑ جاتے ہیں، وہاں ہم اکڑنے لگتے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے. کوئی مشکل پڑے گی سب سے پہلے نماز پہ کمپرومائز کر لیں گے، اچھا یہ بعد میں پڑھ لیں گے. عملی زندگی میں کوئی شخص اکڑ کی روش کیوں اختیار کرتا ہے؟ یعنی سائیکالوجی کیا ہے؟ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں اکڑتے ہیں؟ یہ ہمیشہ انانیت کی بنا پر ہوتا ہے. جب بھی کسی سے اختلاف کی صورت پیش آتی، یعنی ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے، تو آدمی فوراً اس کو اپنے لیے غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے کہ میری اس میں بے عزتی ہے. وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اگر میں نے اس معاملے میں لچک دکھائی تو میں فریق ثانی کے مقابلے میں چھوٹا بن جاؤں گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ کسی بھی اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں ان میں زیادہ انانیت ہوتی ہے. عام مشاہدے کی بات ہے. مثلا یعنی جہاں کہیں خود کو پروو کرنے کا وقت آتا ہے نا، وہاں لوگوں کے اندر اکڑ آ جاتی ہے کہ نہیں میری بات مانی جائے گی، ورنہ مثال دیجیے. رشتے کے معاملے میں اکثر ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے اکڑ، کہ ہم نے رشتہ ارائیوں میں ہی کرنا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں ارائی جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ذات ہے. اور کہاں اکڑ ہوتی ہے؟ بزرگ اکثر اڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی بات درست سچ ہے، وہ غلط ہو، اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. میری سٹیٹمنٹ جو تھی اس پر میں آپ سے دلیل مانگ رہی تھی، اگر چاہیے مجھے خود ہی پیش کرنا، لیکن آپ کا دماغ کھولنے کے لیے کہ عموماً زیادہ اکڑ ان لوگوں میں ہوتی ہے، اس موقع پر ہوتی ہے جب کسی کی بڑائی پہ کوئی ٹھیس لگنے لگتی. شاباش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا پیغام دیا تھا تو ابو جہل، ابو لہب، یہ جو سردار تھے نا، یہ زیادہ اکڑے تھے، بڑے تھے نا، وہ اکڑے تھے. عوام الناس تو ان کے پیچھے تھے، ان میں اکڑ نہیں تھی، وہ تو آہستہ آہستہ مانتے گئے. اور آپ دیکھیے کہ مثلا بہن بھائی ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں اکڑ میں آ جاتے ہیں. تم نہیں آئے میرے گھر تو میں کیوں آؤں، تم نے یہ نہیں کیا تو میں کیوں کروں، کیونکہ برابر کا ہوتا ہے نا، ہر ایک اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. یعنی جہاں کہیں کسی کو اپنی پوزیشن چھوٹی ہوتی نظر آتی ہے وہاں اکڑ کا شکار ہو جاتا ہے. عام زندگی میں وہ کتنا بھی ہمبل کیوں نہ ہو، جب انسان کو یہ لگتا ہے نا کہ میرے مقام اور رتبے پر اثر پڑنے لگا، وہاں وہ اکڑ کا شکار ہو جائے. وہ کوئی ایک دن مجھے بتا رہا تھا کہ ایک چوکیدار تھا، تو وہ کہیں کھڑا تھا، تو لوگ آ رہے تھے اور اندر جاتے جا رہے تھے اور اپنے کام پہ جس دفتر میں جانا. ایک آیا تو اس نے پوچھ لیا، تو اس نے کہا نہیں تم نہیں جا سکتے. تو اس نے کہا وہ سارے تو چلے گئے، انہوں نے پوچھا نہیں، کیونکہ تم نے پوچھا. جس نے پوچھا تو اس کیا ہوا، اس نے اپنی اہمیت، اس کو سمجھ آ گیا کہ میری بھی کوئی اہمیت ہے، میرے بھی اس مقام یا اس جگہ کا کوئی وہ ہے، ویلیو ہے. تو اس نے اسی کو پکڑ لیا، اسی پہ اکڑ گیا. وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اگر میں نے اس معاملے میں لچک دکھائی تو دوسرے کے مقابلے میں چھوٹا ہو جاؤں گی، میری بات چھوٹی ہو جائے گی.
یہی احساس اس کو لچکدار رویہ اختیار کرنے سے روک دیتا ہے. وہ اپنے موقف کو اصولی موقف قرار دے کر اس پہ جم جاتا ہے. یہ تو اصول کی بات ہے. حالانکہ ایسے موقع پر اصولی موقف یہ ہے کہ معاملے کو غیرت کا سوال نہ بنایا جائے بلکہ نرمی اور لچک کا انداز اختیار کرتے ہوئے معاملے کو حل کیا جائے. یعنی کہ ہم جب جہاں انسیکیور ہوتے ہیں نا کہ اگر اس کی بات، یہ اس شخص کی بات مان لی گی تو یہ اس کو کریڈٹ مل جائے گا اور یہ میرے مقابلے میں اوپر ہو جائے گا. اس کو اپنی خود کو ثابت کرنے کے لیے بس اڑ جانا. خدائی عقیدہ کے تحت جو انسان بنتا ہے اس کا احساس یہ ہوتا ہے کہ ساری بڑائی خدا کے لیے ہے. میں اس کا صرف بندہ ہوں اور میرے پاس عجز کے سوا کچھ نہیں. یہ احساس خدا پرست انسان کو ایک نرم انسان بنا دیتا ہے جس کا اظہار لوگوں کے درمیان مختلف صورتوں میں ہوتا رہتا ہے. نرمی اور رعایت کا طریقہ ایک خدائی طریقہ ہے. اس کے برعکس شدت اور کڑے پن کا طریقہ سراسر غیر خدائی طریقہ ہے. غور کیجئے پھر کہ کہاں کہاں اکڑ ہوتی ہے اور کہاں کہاں وہ نقصان دیتی. نہیں ہم نہ سمجھے لیکن ہمارے انداز میں تو وہ چیز جھلک رہی ہوتی ہے. مثلا کوئی شخص آپ کے پاس آ کے کچھ پوچھتا ہے کہ اچھا میں یہ کر لوں تو آپ کہتے کر لیں. کہتا اچھا میں ابھی نہیں پھر کر لوں گا تو آپ کہتے اچھا چلو پھر کر لینا. ایک یہ رویہ. دوسرا کیا ہے کہ کوئی کہے کہ میں کر لوں تو آپ اس لیے نہ کر دیں کہ چونکہ اس نے آپ سے پوچھ لیا ہے یا آپ کی کوئی اہمیت ہے یا آپ اپنے آپ کو یہاں ثابت کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے پہلے کہہ دیا کہ ہاں کر لو پھر وہ کہے اچھا میں تھوڑی دیر بعد کروں تو آپ کو نہیں چونکہ تم نے پہلے یہ کہا تھا تب تم یہی کرو. یہ بیکار کی بحث ہے. اچھا آپ کا کیا بگڑتا ہے آپ کرے تب کرے ختم بات. میں نے دیکھا کہ بہت سے مقامات پر لوگ صرف اس اکڑ کی وجہ سے وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لیتے. چونکہ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ یہ نہیں ہوگا تو بس اب نہ ہی ہے چاہے اس میں نقصان ہی ہو. تو جب آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک چیز کو نہ کہا اور پھر اس کے بعد آپ کو خیر دوسری چیز میں نظر آ گئی تو آپ کیا کریں وہ کر لیں. سو واٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ایک حدیث ہے نا جس میں کہ ایک شخص ایک قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو فلاں سے بولوں گا ہی نہیں. تو عام طور پر یہ کہ قسم سے باہر آنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کفارہ دینا ہوتا ہے. لیکن اگر کسی نے غلط چیز پہ قسم کھائی اور وہ صرف یہ کہتا ہے کہ اچھا میں اس کو توڑ دیتا ہوں اور وہ اس کو چھوڑ کے صحیح چیز اختیار کر لیتا ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتی ہے وہی کفارہ ہو جاتی ہے. کیوں میں کبھی سوچتی ہوں کہ اتنی بڑی بات کہ اس کو کفارے کے روزے نہیں رکھنے پڑ رہے یا کفارہ نہیں دینا پڑ رہا کیونکہ اس نے اپنی اکڑ توڑی ہے کہ اچھا میں نے کہا تھا میں آج کے بعد اس سے نہیں بولوں گا اور اس نے کہا کہ اچھا نہیں میرے خیال ہے میں نے غلط کہا تھا میں بولوں گا. تو یہ جو ہے نا کہ میری غلطی تھی اور میں نے غلط کہا تھا اور اب مجھے یہ کر لینا چاہیے تو اس سے کیا ہوتا ہے بس اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. توبہ کو بھی اتنا پسند کیوں کیا گیا ہے کہ انسان اپنی غلطی پہ اڑا نہ رہے. جو شخص اپنی غلطی پہ اصرار کرتا ہے نا یا اپنی کسی ناروا بات کے اوپر اڑ جاتا ہے وہ اللہ کے اور بندوں کے ہاں دونوں کے ہاں ناپسندیدہ ہوتا ہے. جب تک کوئی حرام یا غلط میں نہیں جا رہا ہو تو لوگوں کو ڈھیل دے دیا کریں. ہاں اگر کوئی حرام کام کرنے لگے یا کسی ایسی غلط چیز کا تقاضا کریں تو اس میں نہیں. اب مثال کے طور پر بچے بازوں کا چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سے پوچھتے ہیں یہ کر لیں ایسا کر لیں اچھا میں اب سو جاؤں اس وقت اٹھ کے پڑھ لوں. اس کو اتنا فس نہ بنائیں. اچھا ٹھیک ہے کام کرنا ہے نا اچھا اب کر لو تب کر لو بات ختم. لیکن جب ہم بعض اوقات مائیں یا کسی بھی پوزیشن میں ہم کہتے ہیں نہیں بس جیسے میرا دل چاہتا ہے نا ویسے ہی تم کرو تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے فساد لڑائی جھگڑے اور پھر ساری فضا مقدر ہو جاتی. جی یہ ایک بڑی ریلیونٹ مثال ہے کہ بعض اوقات میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے. بیوی اپنے بیکے چلی جاتی ہے. اب بیوی بھی چاہ رہی ہے واپس جائے ماں باپ کا دل بھی کہہ رہا ہے کہ بیٹی اپنے گھر چلی جائے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب تک لڑکا خود نہیں آئے گا تو ہم نہیں بھیجیں گے اور لڑکا کہتا ہے میں نے بھی نہیں آنا. اب کس چیز کی وجہ سے وہ سارا گھر ٹوٹا پڑا صرف اکڑ کی وجہ سے. تو غور کیجیے اپنے روزمرہ کے رویوں پر کہ کوئی ایسی چیز جس پہ آپ نے بلا وجہ ضد لگائی ہوئی ہے حالانکہ اس کا فائدہ کچھ نہیں اس ضد کا
ایک تو نا کوئی دین کا فائدہ، آخرت کا فائدہ، اور جس بھی چیز پہ آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس پہ ضد لگا کے بیٹھ جانے سے کوئی درست نہ ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ چوکیدار سے کبھی کبھی ترش بات کر لیتی ہیں، لیکن توجہ کی بالکل صحیح ہے. اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ بعض مقامات اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر انسان کو فرم بھی ہونا پڑتا ہے. فرم ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن تانے دینا، ترشی، زوری، زبردستی، چیخم پکار، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. اس کا نا اثر نہیں ہوتا. اگر آپ بہت زور سے بولیں گے اور بولتے چلے جائیں گے تو دوسرا شخص گھبرا کے اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا چاہتے ہیں، دوسرا کیا چاہتا ہے. یہ میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے بات کریں. ایک دفعہ میری ایک بیٹی نے کچھ کیا تو مجھے بہت غصہ آیا، تو میں گئی اور میں نے سختی سے بات کی، اور زیادہ غصہ ہے تو میں نے ایک لگا بھی دی. تو کہتی ہے ماما مجھے سمجھ نہیں آپ نے کیوں مارا مجھے. تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں نے جو اتنی قوت اپنی صرف کی اور جس کو سمجھ ہی کوئی نہیں آیا کہ میں نے اسے مارا کیوں ہے، تو یہ تو بالکل بیکار چیز ہے، ایسی مار کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو جب آپ فرم بھی ہونا چاہیں نا تو اس کے لیے بھی ٹھہراؤ سے کام لیں، وہ زیادہ افیکٹو ہوگا. یعنی بیک وقت یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتی. اس کے لیے بس صرف یہ ہے کہ آپ خود حوصلے میں رہیں، کیونکہ جب آپ اپنا حوصلہ کھو دیتے ہیں تو سارے کام بگڑ جاتے ہیں. حوصلہ کھونے میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ مثلاً کیا نہیں کرنا چاہیے، کب بات غیر مؤثر ہو جاتی، شدید نہ بھی ہو تھوڑا بھی ہو. جب آپ غصے میں بول رہے ہوتے ہیں نا تو دوسرا شخص جو ہوتا ہے نا وہ ایک پریشر میں آ جاتا ہے، وہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور آپ بھی کچھ بہت سوچ کے نہیں بول رہے ہوتے، کیونکہ آپ کا اس وقت فوکس اگلے کو بات سمجھانا نہیں ہوتا، آپ کا فوکس اپنی فرسٹریشن نکالنا ہے. تو جب آپ کوئی بھی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی فرسٹریشن نکل جائے، آپ کا غم نکل جائے، آپ کا غصہ نکل جائے، آپ کی ایکسائٹمنٹ دور ہو، تو پھر اگلے کو کیا لگے اس سے، پھر بات اثر نہیں کرتی. حوصلے میں رہیں، آہستہ ہوں، فرم رہیں، موقف سے نہیں ہٹیں، اگریسو نہیں ہوں، افرمیٹو ہوں وداؤٹ بینگ اگریسو. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے اس پر، ہو ہلکا یاراں تو رزم حق و باطل ہو تو فولاد. جہاں غلط بات ہے وہاں تو آپ بنے نا فولاد، اور جہاں چھوٹی موٹی باتیں ہیں وہاں نہیں فولاد بنے، نقصان ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس کا آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی چیز توڑنی ہے آپ نے اور وہ آپ ہاتھ سے توڑ سکتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ضروری ہے کہ ہم کلاڑی لا کے توڑیں اس کو؟ اپنی انرجی بھی ویسٹ ہوتی ہے، ریسورسز کا بھی نقصان ہوتا ہے. چلیے ٹھیک ہے، چھٹی فرمائیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.